من کی طرح 6 معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرائن سے پتہ چلے گا یہاں پر کیا معنی لیا گیا ہے. 6 معنی یعنی الذی، التی اور ان دونوں کے فروعات. 6 معنی بنتے ہیں، مذکر مؤنث تثنیہ مفرد تثنیہ جمع، یہ ملا کر کے جو 6 معنی بنتے ہیں. ان 6 معنی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 6 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ غیر عاقل کے لیے صلاحیت رکھتا ہے. یعنی غیر لا یعلم کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، یعنی یہ کہ اس میں کوئی، یعنی غیر عاقل کے لیے اگر جو ہے صلاحیت رکھتا ہے تو عاقل کے لیے وہاں پر اختلاف ہے کہ یہ یہاں پر استعمال ہونا چاہیے عاقل کے لیے یا نہیں. یعنی جب ما 6 معنی میں ہے اور 6 معنی میں ہونے کے بعد ہم نے غیر کے لیے، یعنی غیر عقل کے لیے استعمال ہونا ما میں زیادہ ہے، من میں الٹا ہے، عقل کے لیے زیادہ ہے. لیکن بہتر یہ کہ اس کو غیر عاقل کے لیے رکھا جائے. جیسے اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہوا جیسے تمہیں بھی خلق کیا، اور وہ چیزیں جس کو تم لوگ بناتے وہ بھی اللہ ہی نے خلق کیا ہے. یعنی بت مثلا، صلیب مثلا، کچھ لوگوں نے بلکہ کثیر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ما مختص ہے ان چیزوں کے لیے کہ جو لا یعلم ہے، یعنی جن کو علم نہیں ہوا کرتا ہے، عکس من کے برعکس ہے. لیکن یہ وہم ہے، یہ غلطی ہے کہ صرف اس کو ما کو غیر عاقل کے لیے قرار دیں. یہ غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ما آیا ہے موصول کے معنی میں، موصول اسمی کے معنی میں. اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر من کے معنی میں آیا ہے، وہاں پر ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے، خود انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے اس آئے قرآن میں فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو. ما سے مطلب کوئی انسان ہے، ما سے مطلب جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوا، غیر عاقل کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے. نکاح کرو ان عورتوں سے کالذی، ما یعنی وہ عورتیں کہ طاب لکم جو تمہارے لیے طیب و پاک ہیں، من النساء اسی ماں کا بیان ہے. یہاں پر ماں جو ہے نساء کے معنی میں، اور یہاں پر ماں مخصوص بمذکر نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ال بھی اسی 6 معنی میں استعمال ہو، یعنی مفرد مذکر تثنیہ جمع، اور جو ہے اسی طرح معرفہ نکرہ، اس کے اندر 6 صورتیں بنتی ہیں، اور 6 صورتیں اس میں بھی ہیں، یعنی 6 صورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ال جو ہے عالم اور غیر عالم دونوں کی نسبت سے برابر ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ان مصنف کی عبارت سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. اور باقی کبھی جی، اور باقی کبھی یعنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی آتا ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. ہاں، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے. کبھی کبھار اس کے علاوہ نہیں، بلکہ یہی اسی کے لیے آتا ہے، عاقل و غیر عاقل کے لیے ہی آتا ہے. ہمیشہ. لیکن بہرحال یہ کہ کما یفہم من عباراتہم، جیسے کہ عبارات مصنف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ عاقل و غیر عاقل کے لیے برابری کے طور پر آتا ہے ہمیشہ. ہاں.
یہ بھی سمجھنا تھا مصنف کے کلام سے کہ یہ موصول اسمی ہے نہ موصول حرفی، یعنی الف لام موصول اسمی ہے، موصول حرفی نہیں ہے. اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ضمیر اس الف لام کی طرف پلٹتی ہے کہ موصول اسمی ہوتا ہے، اس کی طرف الف لام کی ضمیر پلٹتی ہے. یہ دلیل ہے کہ الف لام اسم ہے کہ جس مرجع کی طرف ضمیر پلٹتی ہے. اور ضمیر حرف کی طرف نہیں پلٹ سکتی؟ نہیں حرف تو فعل کی طرف بھی نہیں پلٹتی، اسم کی طرف پلٹ. پینا ہوئے اس مثال میں دیکھیں قولی قد افلح المتقی ربہ، تحقیق فلاح پا گیا متقی اپنے رب سے. چنانچہ حرف کی طرف ضمیر پلٹتی تو ہے، جی جیسے مثلا حرف جر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو سب مطلب جس طرح کہتے ہیں نا کچھ بھی وہ تو حکایت آ گیا نا، حکایت کے بعد تھوڑے کریں، بات کریں اصلی حرف جو ہو. ہیا کی ضمیر بھی پلٹتی ہے، ہیا کی ضمیر بھی وہی حکایت کے طور پر ہوتی ہے. حکایت کی بات تو الگ ہے نا، حکایت میں ہر چیز بن جاتی ہے حکایت میں. تو وقال المعذنی جو موصول حرفی، معذنی نے کہا یہ الف لام موصول حرفی ہے. مردہ، اور معذنی کے قول کو رد کر دیا گیا کیونکہ اگر وہ حرفی ہوتا تو تعویل مصدر ہوگا، مصدر میں تبدیل ہونا چاہیے تھا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر جو تعویل مصدر بھی یہ جو ال ہے جو تعویل مصدر کرنے کا کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے صلہ لاتے ہیں اور صلہ موصول مل کر کے جملہ بنتا ہے. اخفش کہتے ہیں کہ حرف تعریف ہے، الف لام جو ہے حرف تعریف ہے. یعنی 3 قول ہو گئے، ایک الف لام موصول اسمی، دوسرا الف لام موصول حرفی، تیسرا تعریف حرف تعریف. اسی طریقے سے جو من و ما ہے کہ جو 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زو بھی ہے عند تئی، قبیلہ تئی کے نزدیک. زو جو ہے وہ صاحب کے معنی میں نہیں ہے، زو موصول کے معنی میں ہے اس وقت. زو جیسے حفر بئری زو حفر تو و زو طوائی، تو میرا کنواں کہ جس کو میں نے کھودا اور جس کو میں نے چاروں طرف پتھر لگایا ہے. تو یہاں پر زو جو میں نے صاحب نہیں ہے بلکہ وہ الذی کے معنی ہے، وہ کنواں کہ جس کو میں نے کھودا، الذی کے معنی میں. یہ عبارت دیکھیں انشاءاللہ. لغت تئی ہے یا لغت بنی تئی ہے؟ یہ جو ہے اس میں تو تئی لکھا بھی تو فی الحال عند تئی ہے نا، قبیل تئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین. وما تساوی ما ذکر من الذی والذی وفروعہما، ہما بھی مساوی ہے ان 6 چیزوں کے برابر کہ جن کو ذکر کیا گیا الذی واللتی میں، اور ان کے فروعات کے اندر باقی جو ذکر کی اچھی چیزیں اس کے اوپر دلالت کرے گا. اور قرائن سے واضح ہوگا کہ یہاں پر کیا معنی ارادہ لیا گیا ہے. کہتے ہیں وَهِيَ صَالِحَةٌ لِمَا لَا يَعْلَمُ، کہتے ہیں یہ جو ماں ہے صلاحیت رکھتے ہیں غیر عاقل کے لیے، غیر عالم کے لیے. وَلَغَيْرِهِ كَمَا قَالَهَا، اور اس طرح غیر عاقل کے لیے بھی، غیر عاقل کے لیے بھی، اور غیر عاقل کے غیر کے لیے بھی، یعنی عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کما قال فی شرح الکافیہ، جیسے شرح کافی میں خلاف و من کے خلاف یہ جو ہے معنی رکھتا ہے، یعنی من جو ہے عاقل کے لیے زیادہ ہے، غیر عاقل کے لیے کم، اور یہ ما غیر عاقل کے لیے زیادہ ہے، عاقل کے لیے کم. ہاں، لیکن اولا بہا ما لا یعلم، لیکن بہتر یہ اسی اولا سے مطلب یہ ہے وہی جو ماں ہے
لیکن اولا جو ہے ماں کے ذریعے سے یہ ہے کہ ما لا یعلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی کہ جس کو تم کام انجام دیتے ہو. تم کام انجام دیتے ہو جیسے بت تراشنا، صلیب بنانا، اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے. ولہذا ذکر کثیر انہا مختصۃ بما لا یعلم اکثر من، فرماتے اسی لیے کہ یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کثیر افراد نے ذکر کیا کہ انہا مختصۃ بما لا یعلم، کہ یہ ماں مختص ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو عاقل نہ ہو، اس کے ساتھ مختص ہے. عکس من کے بالکل عکس ہے. وذالک ومن اراد ومن ورودها، اس سے پہلے کچھ اور بھی ہے، من و ذالکا، ذالک وہمون، ذالک وہمون ہے، یعنی غلطی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں مختص ہے فقط لا یعلم کے ساتھ، یہ غلطی ہے. ومن ورودها، کہ یہ ما واقع ہوا ہے فی العالم غیر، یعنی ماں کا لفظ جو ہے عالم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی عاقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قولہ، مراد ہونا یہ قول ہے. فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو یہاں ما طاب ما موصول یہ جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوا، جبکہ ہونا چاہیے اصل میں غیر عاقل کے لیے. ہاں یہ تو بات ہو گئی. فَأَلْ أَيْضًا تُسَاوِي مَا ذُكِرَ، البیت سے معنی کے لیے جس کو ذکر کیا گیا، اے من الذی والذی وفروعہما، یعنی ان سے معنی کے لیے وتأتی للعلم أيضا وتأتی للعالم غیرہ أي على السواء كما يفهم من عباراتهم مفہوم من کلامہ. کہتے ہیں کہ یہ ال آتا ہے عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے علی السواء، برابری کی بنیاد پر. کما یفہم من عبارات، جیسے کہ مطلب عبارات علماء سے سمجھ میں آتی ہے. فی نحو قولہ، جیسے کہ شاعر کے قول کی معنی اس کے اندر بھی جو ہے یہ تین طریقے سے آئی ہے. کہاں پر؟ اس کے بعد عباراتہم کیا گئی، وفہم من کلامہ. وہاں تو ہم پہنچے نہیں، کہاں پر پڑھ رہے ہم تو یہاں پر یہ پہنچے ہیں وفہم من کلام انہ موصول اسمی، اور کلام مصنف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الف لام موصول اسمی ہے. وکذالک، اور وہ ایسے ہی ہے کہ واقع موصول اسمی ہے. دلیل عود الضمیر علیہا، اس لیے کہ ضمیر پلٹتی ہے صرف الف لام کی طرف. فی نحو قولہم، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول شعر عرب کا قول ہے. قد افلح المتقی ربہ، متقی اپنے رب سے فلاح پاتا ہے. تو المتقی میں ضمیر ربہ پلٹتی الف لام المتقی کی طرف. وقال المأذنی کیوں موصول حرفی، مأذنی نے کہا الف لام موصول حرفی ہے. اور ردا، مأذنی کو قول رد کر دیا گیا بأنہ لو کان کذالک، کہ اگر یہ الف لام موصول حرفی ہوتا لانصبغ بالمصدر، تو الف لام اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے مصدر میں تبدیل ہو جاتا، مصدر میں پگھل جاتا ہے نا. انصبغ کا مطلب پگھل جانا ہے، مصدر میں ڈھل جاتا ہے. قال الاخفش حرف تعریف، اخفش نے کہا الف لام حرف تعریف ہے. وہکذا ایک من وما بعد، من وما بعدها فی کونها تساوی الذی واللتی وفروعہما،
من اور ما کی طرح، اور اس کے بعد جو وہ چیزیں جو مساوی التی اور ان کے فروعات کی طرح، جیسے زو تھا مثلا، اور دوسری چیزیں جو بھی آتی ہیں، الف لام تھا مثلا، من ما اور اس کے بعد والی چیزیں جو مساوی التی اور فروع اہما کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب 6 معنی کے برابر ہے. زو بھی ہے، وہاکذا زو عند تعین قبیل تعین کے نزدیک قد شہرا، قد شاہرا، شہرا لکھا ہے، شہرا مشہور ہے، یعنی مشہور ہے. کما نقلہ الازہری، جیسے کہ اس مشہور ہونے کو ازہری نے ذکر کیا کہ قبیل تعین کے نزدیک مشہور ہے. نہ ہو زو خبر دو وضو تو زو معنی کیا ہے؟ زو معنی الذی، میرا کنواں کے جس کو میں نے کھودا، اور میرا کنواں کے جس کو میں نے چاروں طرف پتھر لگائے. اور یقال رأیت زو فعلا، یہ دیکھیں زو اگر جو صاحب اور اسماء ستہ میں سے ہوتا تو زا پڑھتے، زا نہیں ہے بلکہ زو ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موصول ہے، موصول ہے، وہ صاحب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رأیت ذو فعلا یعنی وہ کہ جس نے کام کو انجام دیا. ذو فعلا جس 2 آدمی نے کام کو انجام، ذو فعلا تو 100 عورت نے کام کیا، ذو فعلا تھا 2 عورتوں نے، ذو فعلو 2 مرد، 3 مرد، ذو فعلنا 3 عورتیں یا اس سے زیادہ. اور بعضهم یعربها، کہتے ہیں کہ بعض علماء اس ذو کو معرب قرار دیتے ہیں. کما یعرب لکھا ہے، یعربها ذکرہ ابن جنی، کہتے ہیں اس ویسے یعرب صحیح لگ رہا ہے ذہن، پھر بھی 12 پرنٹ میں جو بھی ہو. کما ذکرہ ابن جنی، جیسے کہ اس معرب ہونے کو ابن جنی نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ اس کو معرب قرار دیتے ہیں. کقولہ، جس شاعر کا قول ہے، فحسبی من ذی عندہم ما کفانیا، کافی ہے میرے لیے ان کی طرف سے کہ ما کفانیا، وہ چیز جو مجھے کفایت کرتی ہے.